کہ میرے بھائیوں میری بہنیں، اگر ہم یہ بگ پکچر دیکھیں گے نا، بگ پکچر، تو چھوٹی پریشانی کچھ نہیں لگے گی. مطلب اب دیکھو، ایک شخص ہے جو پریشان ہے دنیا میں، چاہے فیملی پرابلم ہے، چاہے مال کا پرابلم ہے، چاہے صحت کا پرابلم ہے، چاہے سماجی پرابلم ہے، جو بھی پرابلم ہے، پریشان تو ہے نا، وہ غم تو ہے نا، تکلیف تو ہو رہی ہے نا. لیکن یاد رکھو، یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف کی وجہ سے آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا، بڑے پرابلم کی بات نہیں، چھوٹا سا کانٹا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، شوکت، کانٹا بھی چبھا، کیا ہوا؟ گناہ معاف ہو گئے، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو مطلب دنیا میں پریشانی آ رہی ہے، ترازو میں جو گناہ تھے نا اس کے، وہ گناہ بھاری تھے نا، ہاں، وہ ہلکے ہو رہے ہیں، اور صبر کر رہا ہے تو نیکی بھاری ہو رہی ہے. اب ایک شخص ہے جو گناہ اس کے بھاری ہے، نیکیاں ہلکی ہے، جانے والا ہے کہاں؟ جہنم. شارٹ کٹ تو نہیں ہے. جزام بما کانوا یعملون، جنت تو جو کرتے ہیں اسی کا بدلہ ہے، نیک کام کریں گے تو ہی تو پہنچیں گے نا. ایمان اور عمل بھاری نکلے گا تو ہی تو جنت جائیں گے. فاما من خفت موازینہ، جس کا ترازو ہلکا نکلے گا نیکی کا، نیکیاں کم ہیں، تو کیا ہوگا؟ جہنم ہی ہے. لیکن ایسا شخص جو جہنم جانے والا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، بہت تکلیف ہوئی، درد ہوا، اس درد پر اس نے صبر کیا، لیکن صبر کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور صبر کی وجہ سے نیکی مل رہی، نیکی بھاری ہو گئی. ابھی مرے گا نا تو جنت جانے والا ہے. اور لوگ کیا بولیں گے معلوم ہے؟ لوگ اس کے پاس آ کے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا برا ہوا؟ جہنم جا کے آگ میں جلنے والا تھا کروڑوں کروڑوں سال کے لیے. کیا کرے گا وہ؟ تب تو کوئی کام نہیں ہے نا، کوئی شارٹ کٹ سیٹنگ کام نہیں آنے والی نا. اب یہاں پر اس پہ پریشانی آئی، اس نے صبر کیا، اب اس کے گناہ ہلکے ہوئے، نیکیاں بھاری ہوئی، اب جنت جا کے عیش و آرام کی زندگی جینے والا ہے. اب آپ سوچو، برا ہے اچھا ہے؟ تو میرے بھائی میری بہنیں، آج کا ٹپ ہے جو آپ کو، ہم سب کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے. بگ پکچر دیکھو، بگ پکچر، بڑا پکچر. بڑا پکچر دیکھیں گے نا، چھوٹے پرابلم کیا نتیجہ دکھائی دے گا کہ بھئی یہاں ہے، تکلیف ہے، ایسا نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے تکلیف نہیں ہے. بعض لوگ ہیں نا ڈینائی کرتے، بولے کوئی تکلیف نہیں. تکلیف ہے بھائی، تکلیف تو ہے، اسی لیے تو اجر ہے نا. کچھ ہے ہی نہیں تو اجر کیا چیز کا ہے؟ اجر کیا چیز کا اگر کچھ ہے ہی نہیں تو تکلیف تو ہے. لیکن تکلیف کے بعد یاد رکھنا ہے بگ پکچر. بڑا پکچر یہ ہے کہ ہماری زندگی 50 60 70 80 90 100 سال کی نہیں ہے. ہم کروڑوں 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 سال جینے والے ہیں، اور وہ لمبی سی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ہے. اور یہاں آزمائش ہے، امتحان ہے، گزرنا ہی پڑے گا. پسند ہے تو بھی گزرنا ہوگا، نہ بولوں گے تو بھی گزرنا ہی پڑے گا. نہ بول کے حقیقت تو بدل نہیں جائے گی نا. تو سمجھدار انسان کون ہے؟ جو بڑی بات کو سمجھ جائے کہ جس خالق نے ہمیں پہلی بار بنایا، اس کے لیے پھر سے بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. پہلی بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، یا دوسری بار بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے؟ اس نے ہمیں بنایا، ہمیں اتنا بیوٹیفل طور پہ اللہ تعالیٰ نے سنوارا، ہمارے لیے زمین بنائی، آسمانوں کو بنایا. کیا وہ ہمیں پھر سے نہیں بنا سکتا؟ جو یہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، کیا وہ ہمیں زندہ نہیں کر سکتا؟ جو انسانوں میں سب خلط ملط معاملہ ہے نا، اچھا برا سب کرنے والے انسان ہوتے ہیں، تو کیا اللہ ایسے خلط ملط ہی رہنے دے گا؟ کیا نیکوں کو نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا؟ کیا گنہگاروں کو گناہ کی سزا نہیں ملے گی؟ ذرا سوچو. تو مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہ زندگی پہ نظر دوڑاؤ، وہ زندگی پر ایمان کے ساتھ اس کی طرف دیکھو. تو کیا ہوگا؟ 3 چیزیں ہوگی. کیا ہوگا؟ حدیث میں کیا آیا؟ اللہ اس کے دل میں مالداری کو پیدا کر دے گا، اور اس کے معاملات کو جمع کرے گا، آرگنائز کر دے گا. اللہ اس کے پرابلم کو سولو کرے گا، یعنی کہ، اور دنیا آئے گی ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. چاہیے تو آخرت کی فکر کرو. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.